हेलो एवरीवन। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, स्पेशली वो लोग ये वीडियो देखें जो इटली का प्रोसेस कर रहे हैं, मीन्स जिनकी एडमिशन सिक्योर हो चुकी हैं, फिर इनरोलमेंट भी कल ओपन हो गई हैं, जिन लोगों ने फिर इनरोलमेंट भी कर लिए या अभी वो वेट कर रहे हैं एडमिशन का। और मेन प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा होता है कि आपकी एडमिशन भी आ जाती है बैंक स्टेटमेंट के हवाले से कि हम फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स कैसे मैनेज करें, हम बैंक स्टेटमेंट को कैसे मैनेज करें, हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और हम इन सबको कैसे पैरेलल लेके चल सकते हैं और हमारे रिजेक्शन के चांसेस कम से कम हों। देखें, मेन सबसे लोग बड़ी गलती यही करते हैं कि वो एडमिशन्स के पीछे भागते हैं, स्कॉलरशिप के पीछे भागते हैं, बट उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि वो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स या बैंक स्टेटमेंट को अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते। तो इस वजह से तो जो लोग इटली का प्रोसेस कर रहे हैं वही उनके लिए ही ये वीडियो है, बाकी लोग स्किप कर ले। हाँ, जो फ्यूचर में सोच रहे हैं कि हम इटली जाएंगे तो वो चीज़ इनसे अवेयर हों कि हमारे कितने एक्सपेंसिव लग जाते हैं और हमारे कितनी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती हैं, कि हमारे पास कितने पैसे होने चाहिए फिर हम प्रोसेस स्टार्ट करें। वैसे हम प्रोसेस ना स्टार्ट करें, हमारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। बिल्कुल आप ऐसा सोचें और ये चीज़ें हैं कि आप इटली आने से पहले बैंक स्टेटमेंट का लाजमी सोचें। बैंक स्टेटमेंट हम कहाँ से अरेंज करेंगे, कैसे अरेंज करेंगे, उसमें क्या क्या फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड होते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए हैं। तो काफ़ी दोस्तों ने बार बार यही पूछ रहे थे कि मैंने काफ़ियों को पर्सनली मैंने सबको गाइड किया हुआ है। काफ़ी जो व्हाट्सएप पे हैं, मैसेंजर्स में हैं या इंस्टा पे हैं, तो उनको मैंने वॉइस से किया है। मैंने कहा चलें आज एक लंबी वीडियो बना के उनमें सबको गाइड कर दूं कि हम फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स कैसे स्टेटमेंट बना सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो आप लोगों को पता है कि अभी रिसेंटली एक कानून पास हुआ है जो इटली की तरफ से, मीन्स आपकी लास्ट ईयर जो बैंक स्टेटमेंट जो मैंने सबमिट की, जो लास्ट ईयर 2025 में आए हुए थे, उन लोगों ने 23 लाख पाकिस्तानी दिखाए हुए थे और इनके 7,000 यूरोज़ बन रहे थे, ऑलमोस्ट 7,000 यूरोज़। उनको हमने स्टेटमेंट दी, उनकी हमने प्रूफ दिए कि हमारे ये 7,000 यूरो या पाकिस्तानी 23 लैक्स कहाँ से आए, कैसे मैनेज किए, वो सब हमने प्रूफ दिए। बट इस बार जो 33 लैख मीन्स 10,190 मीन्स 90 तक हैं, इस तरह यूरोज़ है। मीन्स इस बार हमारी जो पाकिस्तानी बैंक स्टेटमेंट होगी वो हमारी होगी 33 या 34 लाख तक होगी। आपने वो उस चीज़ को मैनेज करके चलना है। जिन लोगों ने 25 या 24 तक किया हुआ था तो उनको अभी भी टाइम है कि उसको आप इंक्रीज़ करें और उनके प्रूफ्स रखें, उनके सब कुछ रखें कि हमारे पैसे इनकम ऑफ सोर्स कहाँ से आ रहे हैं। अब आ जाते हैं कि हम किस किस तरह प्रूफ कर सकते हैं। सबसे पहले जो लोग गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, जिनकी अबू अम्मी भाई बहन मीन्स गवर्नमेंट मुलाजिम हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो उनकी आप इजीली से प्रूफ दे सकते हैं कि हमारी इनकम ऑफ सोर्स ये हैं, उनके प्रूफ ये हैं। बट सम टाइम लोग ये कहते हैं कि हमारी वो सैलरी आ रही है बट हम यूज़ भी कर रहे हैं, उसमें हमने 90% 80% हम यूज़ करें, जस्ट 20% या 30% सेविंग हो रही है, बट हम उनको और इंक्रीज़ कर रहे हैं, मीन्स पैसे रख रहे हैं। तो सम टाइम वो लोग डिपॉजिट करवाते हैं या अपनी फैमिली मेम्बर से ट्रांसफ़र करवाते हैं। तो ये भी वेल एंड गुड होता है कि आप अपनी फैमिली मेम्बर जो है एक फैमिली मेम्बर दूसरी फैमिली मेम्बर के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो हो जाता है। समटाइम आप सेविंग दिखा सकते हैं कि ये हमारे पैसे हैं, जो सेविंग के हैं पैसे वो हमने डिपॉजिट किए हैं, तो आप वो भी प्रूफ दे सकते हैं कि हमने 4 लाख 5 लाख हमने डिपॉजिट किए हुए, हमारी सेविंग थी। समटाइम आप ये भी दिखा सकते हैं कि हमने 10 लाख आस जो डिपॉजिट किए हुए, तो हमारे ये हमने गोल्ड सेल किया हुआ है। तो आप डिफरेंट कैटेगरी में आप उनको प्रूफ दे सकते हैं, क्योंकि आप जब तक अच्छे से प्रूफ नहीं देंगे आपका फाइनली वीज़ा रिजेक्ट ही हो जाएगा। मेन आप एडमिशन भी ले लेते हैं, सब कुछ हो जाता है, आप खुश हो जाते हैं कि हमारी एडमिशन आ गई तो हम बस इटली पहुंच जाए। नहीं, मेन प्रोसेस होता ही आपका वीज़ा प्रोसेस है। अगर वीज़ा प्रोसेस आप सही से नहीं करते, फ़ाइल अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते, तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। बेसिकली आप लोगों को पता है कि मेंशन से हों तो कुछ ऐसे केसेस भी मैंने देखे हुए थे। लास्ट टाइम जिस दोस्त ने मुझे गाइड किया हुआ था वीज़ा फ़ाइल के लिए, उसी बंदे का खुद का वीज़ा रिजेक्ट हो गया। अब हम ये सोचते हैं कि यार जिस बंदे ने मुझे गाइड किया उसका वीज़ा कैसे रिजेक्ट हो सकता है। ज़ाहिर सी बात है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं
اس نے پروف سے ہی نہیں دی ہوں گی، حالانکہ میں نے اس کی فائل دیکھی، اس کی دوست نے اچھے سے سب کچھ کیا، بٹ بائی چانس میں کہہ سکتا کہ اس میں اس کی لک نہیں تھی، کیونکہ لاسٹ ایئر بھی اس کا ویزا ریجیکٹ ہوا تھا کہ اس نے کچھ ایسے پروف دیے، بٹ ہم سورس آف انکم اچھے سے دیں۔ ہاں، دوسرا آ جاتا ہے بزنس مین کے لیے بہت ایزی ہوتا ہے، جسٹ آپ نے FBR میں اپنا بزنس رجسٹر کروانا ہوتا ہے۔ پاکستان میں ہم اپنے بزنسز کو جو ہے نا رجسٹر نہیں کرواتے، ہم ٹیکسز پے نہیں کرتے، اس وجہ سے اچھا بیچ میں کال آ گئی تھی، اس وجہ سے جو ہے نا ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ تو ہم بات کر رہے تھے بزنسز کی، تو جو پاکستان میں بزنسز یوز کر رہے ہیں، بزنسز ہیں، تو وہ اپنے بزنس کو رجسٹر کروائیں، جس کے سے ہم ٹیکس ریٹرن پے کرتے ہیں، مینس ٹیکس پے کرتے ہیں۔ تو اس میں وہ اتنا ٹیکس زیادہ پے نہیں کرتے، نارملی ٹیکس پے ہوتا ہے، بٹ ہم رجسٹر لازمی کرتے ہیں اپنا بزنس۔ آپ کا کوئی بھی بزنس ہو سکتا ہے، آپ کی شاپ ہو سکتی ہے، آپ کی کوئی بھی کمپنی ہو سکتی ہے، کوئی بھی بزنس ہو، کوئی بھی آپ رجسٹر کروا سکتے ہیں، جسٹ وہ دکھا سکتے ہیں کہ آپ کا جو یہ بزنس رجسٹر ہے FBR میں۔ یہ مسٹ ہیں کہ آپ کا بزنس اگر رجسٹر نہیں ہے تو اس کی آپ کے پروف نہیں دے سکتے، انکم آف پروف۔ لائک ہم پاکستان میں کچھ ایسے بزنسز ہوتے ہیں، یا ہم گاؤں کی طرف سے، یا ہم چھوٹے شہر سے ہوتے ہیں، ٹاؤن سے ہوتے ہیں، تو ہم اپنے بزنسز کو رجسٹر نہیں کرواتے۔ فار ایگزامپل جب میں اپنی پروسیس کر رہا تھا تو جس کو میں نے اپنا اسپانسر کیا ہوا تھا بھائی کو، تو وہ میرا بزنس جو رجسٹر نہیں تھا، لیکن میرے مائنڈ میں یہ تھا کہ میں نے بزنس کو رجسٹر کروانا ہے، اس کے ٹیکس ریٹرن بنوانے ہیں، دین مجھے جو ٹیکس پے کرنا ہے۔ کچھ ٹیکسز پے کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا بہت ایکسپینسو آتا ہے، اپنے لائر ہائر کرنا پڑتا ہے، وہ سب کچھ ایک لمبی اچھی خاصی کہانی ہے۔ وہ جب آپ لائر سے بات کریں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کیا کیا چیزیں آپ نے لکھا۔ اس کے بعد اسی ٹیکس ریٹرن میں آپ نے ایسیٹس دکھانے ہوتے ہیں، ویلتھ دکھانی ہوتی ہے، کیپٹل دکھانا ہوتا ہے کہ آپ کا بزنس ہے تو آپ کے بزنس کی جو ہے انویسٹمنٹ کتنی ہے، آپ کی بزنس میں ارننگ کتنی ہو رہی ہے، آپ کا بزنس میں ایکسپینڈیچر کتنا ہے، تو آپ کتنی سیونگ کریں۔ تو وہ سارا کا سارا جو لائر ہوتا ہے آپ کا، تو وہ آپ کو سارا کا سارا وہ ٹیکس ریٹرن میں ساری مینیج کرتا ہے، وہ اس میں وہ انکم دکھاتا ہے۔ ایٹ لیسٹ آپ کی اینیول انکم جو ہے 9 لاکھ سے کم نہ ہو، اینیول انکم 9 لاکھ سے ابو ہوں تو آپ ٹیکس پے کر سکتے ہو۔ اور آپ ڈفرینٹ کیٹیگریز میں ہوتی ہے، کوئی فارمر ہوتا ہے تو فارمر اپنا بزنس جو ہے فارمر اپنی جو ہے نا انکم کو شو کر سکتا ہے ٹیکس ریٹرن کے حوالے سے۔ ان کی جو فیلڈس ہوتی ہے، زمینیں ہوتی ہیں، وہ اپنے جو ہے نا ٹیکس ریٹرن میں شو کرنی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس اتنی زمینیں، یہ گھر ہیں، یہ چیزیں ہمارے پاس، جو ہم اینیملس ہوتے ہیں اس کو بھی آپ ڈکلیئر کروا سکتے ہو۔ تو اس میں جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ ویلتھ آپ شو کرو گے، کیونکہ اسکالرشپ لینا ایک الگ چیز ہے اور ایمبیسی کو شو کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ تو ایمبیسی کو آپ نے خود کو ایک امیر شو کرنا ہے، اور دوسرا جب اسکالرشپ میں آتے ہیں تو آپ نے خود کو غریب شو کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پر آ کے آپ اسپانسر چینج کر سکتے ہو، مینس اسکالرشپ کے لیے آپ الگ سے اسپانسر کر سکتے ہو، بٹ ویزا ٹائم آپ نے اسپانسر اسٹرانگ رکھنا ہے اپنے۔ ابھی تو جو ہے نا اٹالین گورنمنٹ نے یہ بھی کر دیا، مینس ایمبیسی نے، کہ آپ اپنے بھائی کو بھی رکھ سکتے ہو، برادر کو بھی رکھ سکتے ہو، اس کے بعد اپنی سسٹر کو بھی آپ اسپانسر رکھتے ہو۔ جو مین اسپانسر آپ کے پیرنٹس ہو تو یہ سب سے اچھا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کو اسپانسر بھی رکھ سکتے ہو۔ تو جب میں نے ویزا فائل کی تو میں نے مین اسپانسر میں پیسے جو ان کی ریکوائرمنٹ وہ میں نے کمپلیٹ کی، اس کے بعد میں نے کو اسپانسر رکھا، تو اس میں ہی بھی میں نے پیسے شو کروائے، وہ بھی میں نے بینک اسٹیٹمنٹ میں خود جو ہے نا چھوٹی موٹی جاب کر رہا تھا، جس میں ہم پرائیویٹ جاب ہوتی تو ہماری کیا ہی سیونگ ہوتی ہے، کیا ہی ہماری، تو میں نے اپنی بھی بینک اسٹیٹمنٹ میں دکھائی کہ یہ میری کچھ سیونگ ہے، یہ میں جاب کر رہا ہوں، یہ ساری چیزیں۔ تو وہ اس طرح آپ نے جتنا ہو سکے خود کو امیر شو کرنا ہے، ایمبیسی کو، قونصلیٹ کو، کراچی قونصلیٹ کو، اسپیشلی جو لاسٹ ٹائم ویزا ریشو جو ہمارے کراچی کا رہا ہے وہ ایز کمپیئر ٹو اسلام آباد سے بہت اچھا ویزا ریشو رہا ہے۔ اور سب سے زیادہ ویزا ریشو جو اچھا رہتا ہے وہ ماسٹرس کا رہتا ہے، بیچلرس کا بہت کم رہتا ہے۔ بیچلرس کی ڈگری آپ کی 3 سال ہوتی ہے تو آپ نے اور زیادہ جو اسٹرانگ ڈاکیومنٹس دینے ہوتے ہیں، اور اسٹرانگ زیادہ جو ہے نا اپنے بینک اسٹیٹمنٹ دینی ہوتی ہے۔ تو سم ٹائم کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ کیسز میں آپ کی ویزا فائل اچھے سے آپ پریپریشن کرتے ہو تو آپ کا ویزا لگ جاتا ہے۔
تو اس میں آپ کے لیے کیا چیزیں 3 سے 4 چیزیں آپ نے اچھی سے آپ نے اپنا بزنس یا آپ کی جو سیلری پرسن ہے اس کو آپ نے FBR میں آپ نے ڈکلیئر کیا ہو، آپ کی انکم کیا ہیں، کیا سورس آف انکم ہے، آپ کے پاس گولڈ کتنا ہے، آپ کے پاس زمین کتنی ہے، آپ کے پاس پلاٹس کتنے ہیں، آپ کی جو گھر ہے ان کی کتنی آپ کے پاس ورتھ ہے. تو وہ کچھ چیزیں آپ نے لازمی ہی ڈکلیئر کروانے ہوتے ہیں. تو ایمبیسی کو آپ نے اچھا شو کرنا ہوتا ہے کہ میں امیر ہوں، میں یورپ میں آ کے پڑھوں گا، مجھے کوئی ایکسپینڈیچر کا کوئی ایشو نہیں ہوگا، میں ایزی سے اپنا سروائیو کر سکتا ہوں. تو آپ کو ویزا دے دیتے ہیں. سم ٹائم کچھ ایسے لوگ تھے اسلام آباد سے جن لوگوں نے اپوائنٹمنٹ پرچیز کی، جن لوگوں نے کچھ بھی سورس کر کے 3-4 لاکھ روپے صرف اپوائنٹمنٹ جو سیکیور کرنے میں لگا دیے. بٹ ان لوگوں نے فوکس نہیں کیا اپنی بینک اسٹیٹمنٹ میں، اپنے فائنینشیل ڈاکیومنٹس پہ. ان دا اینڈ ان کا ویزا ریجیکٹ ہو گیا. تو لوگ کہتے ہیں اس یونیورسٹی کا ویزا ریشو صحیح نہیں ہے، اس یونیورسٹی کا ویزا ریشو صحیح نہیں ہے. یہ چیزیں بھائی یونیورسٹی پہ ڈپینڈ نہیں کرتا، آپ کا سب چیزیں جو ہے فائنینشیل ڈاکیومنٹس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے فائنینشیل ڈاکیومنٹس کس طرح آپ نے مینیج کیے ہیں. سب سے بڑی چیز آپ نے ویزا فائل اچھے سے پریپریشن کرنی ہے. ویزا فائل کس طرح ہوتی ہے؟ کراچی کونسلیٹ اینڈ ایمبیسی جو چیک لسٹ ریلیز کرتی ہیں اس کو آپ نے فالو کر کے وہی ڈاکیومنٹس دینے ہوتے ہیں. باقی رہی بات کہ آپ نے میٹرک سے لے کر یونیورسٹی تک جو ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں ان کو ویریفائی کروانے ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں نے آلموسٹ جو لوگ پروسیس کر رہے ہیں ان لوگوں نے بورڈ سے بھی کروا لیا ہوگا، IBC سے کروا لیا ہوگا، اس کے بعد آپ نے HEC سے بھی آپ نے ویریفائی کروا لیے گئے. دین آپ نے جو ہے نا موفا سے بھی اپوسٹائل کروا لی. کچھ پھر یہ ہوتے ہیں کہ آپ نے ٹرانسلیشن بھی کروانی ہوتی ہے. تو یہ ایکسپینڈیچر یہ ساری چیزیں جو لگتی ہیں تو اسکالرشپ آپ کو ایزیلی مل جاتی ہیں، لیکن آپ نے یہ ساری چیزیں مینیج اچھے سے کرنی ہیں. دین آپ نے ویزا فائل کرنی. انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں بناؤں گا جس میں اور میں ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح جو ہے نا ٹیکس ریٹرنس کو جو ہے نا کرنا ہے. جو یہ میں نے سارا کچھ اچھے سے بتا دیا، جو لوگ سمجھ سکتے ہیں وہ اسی سے آپ فالو اپ کریں. اور آپ نے اچھے سے بینک اسٹیٹمنٹ کرنی ہے، ساتھ ساتھ اپنی ایڈمیشن جن لوگوں کی نہیں ہے وہ اپنی ایڈمیشن سیکیور کریں. اور جو لوگوں کی ایڈمیشن آ چکی ہے ان کو میں دوبارہ بتا دوں کہ پری انرولمنٹ اوپن ہو چکی ہے 2026 کی. آپ ابھی جا کے پری انرولمنٹ کریں، جتنا جلدی ہو کہ اپنی سمری فارورڈ کروائیں، اس کے بعد اپنا اچھے سے ویزا فائل کریں. اور اسکالرشپ کے ڈاکیومنٹس فی الحال آپ رہنے دیں. لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اسکالرشپ کے ڈاکیومنٹس وہ بعد میں پریپریشن ہو گئے جب ویزا فائل ہوگی. ابھی کسی ریجن کی اسکالرشپ اوپن نہیں ہوئی، وہ جون جولائی اگست میں اوپن ہوتی ہیں. پھر اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی کال آئے گی، اس کال میں ہم دیکھیں گے کہ اس کی میں کون سا انکم سرٹیفکیٹ چاہیے، کون سے ہمیں جو ان چیزیں دکھانی. تو وہ بعد میں کام ہے، آپ ابھی بینک اسٹیٹمنٹ میں کام کریں. اوکے، بیسٹ آف لک.